اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ انسان اولاد کی صحیح تربیت کرے، اس کی صحیح نشو نما کرے اور انہیں اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یعنی کون زیادہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ حقیقت میں عموماً میراث کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کے حق خود قرآن مجید میں بتا دیے اور ترازو لے کر سب کے حصوں کو الگ الگ تول دیا کہ کس کو کتنا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا اور اولاد کو کس صورت میں کتنا ملے گا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کا حریص ہے، ہمیشہ وہ اس طرف جھکتا ہے، خواہ وہ والدین ہو یا اولاد، جہاں سے اسے فائدہ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس معاملے میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرو اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو۔ یہ مت دیکھو کہ تمہاری ہمدردی کون کر رہا ہے یا تمہارے کام کون زیادہ آ رہا ہے یا کس کا تم پر زیادہ احسان ہے، کیونکہ عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو والدین اولاد کے اوپر زیادہ احسان کرتے ہیں، وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں، ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، تو اولاد کے مرنے کے بعد والدین کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر جتنا جس کا جو حق بنتا تھا وہ خود مقرر کر دیا، لیکن جو نقطہ اصل میں سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ والدین ہوں یا اولاد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اور ان میں سے جو جتنا بھی احسان کرے انسان کو ہر ایک کو اس کے مقام پر ہی رکھنا چاہیے، جو مقام ان کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی انصاف اور عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کی پیدائش پر انسان غمگین ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اولاد میں بیٹا یا بیٹی کا ہونا سراسر اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے، اس پر ناراض ہونا یا خفگی کا اظہار کرنا انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے، کیونکہ اسے ایسا کرنے پر اسے اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا جب اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی تقسیم پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس صرف بیٹے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں بیٹی کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو صرف اولاد نرینہ ہی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ کے پاس صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، کچھ کے پاس دونوں ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے،
انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اور یہاں پر جو کہا گیا یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ کس کو کیا دے۔ اس سے بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی بھول ہو جاتی ہے، یہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کر لے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو اللہ کی تقدیر پر ناراض رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بہت اعتراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے فیصلے پر ناراض رہتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، لیکن ان کی ناراضگی خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خوش تو نہیں ہیں، لیکن وہ ناراض بھی نہیں ہوتے، کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اور بہرحال یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا بھی نہیں ہے۔ تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، خواہ وہ انہیں پسند ہو یا نہ ہو، اور وہ اس پر شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی جس نے ہمیں عطا کیا اور جس حال میں بھی، تو ہم اس پر راضی رہیں۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، وہ اس پر بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم جان کو تو نے بلا وجہ ہی قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستانے والا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین کو شفقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ، کہ بچے کے دونوں والدین جو تھے وہ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقْهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہوا وہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے والدین کو پریشان کرے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایک بہتر بچے سے تبدیل کر دیا جائے، جو پاکیزہ بھی ہو اور صلہ رحمی کرنے والا بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے سخی بن جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں، اس پر اللہ کو کوئی الزام نہ دو کہ اس نے ظلم کیا یا زیادتی ہوئی ہے، ہرگز نہیں۔ مومن کا تو کام ہی کیا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے
جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے، وہ شکر کرتا ہے، وہ شکر اس کے حق میں بہتر ہے۔ تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے تو صبر بھی مومن کے حق میں بہتر ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر والا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی وہ پائے اس پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے اس کو ایک تندرست، صحت مند، سالم صحیح بچہ عطا کیا ہے۔ والدین کو اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے جو اولاد دی ہے وہ صحت مند اور تندرست ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہ نہیں پوچھتی تھیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، وہ یہ پوچھتی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہے یعنی تندرست ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ بچہ تندرست ہے تو اس پر شکر گزار ہوتی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ عموماً ہمارا سب سے پہلا کنسرن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ لڑکا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اکثر لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں یا کم از کم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اللہ کا ایک فیصلہ ہے جسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ اصل میں تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی امتحان ہیں۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان پر توجہ کریں، محنت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں ان سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ جس چیز پر ہمارا حساب ہوگا، جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ اب ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو ہم ایک اچھا انسان بنائیں اور ان کو اپنی آخرت کے لیے کیسے ذخیرہ بنائیں۔ دور جاہلیت میں لوگ بیٹی کی پیدائش پر بہت غمگین ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں بھی دور جاہلیت کی یہ مثال باقی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہاں اس کو لیے رہوں یا پھر مٹی میں دبا دوں۔ خبردار کتنے برے ہیں یہ فیصلے جو یہ کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو پہلے سے ہی ختم کرنے کے طریقے سوچے جاتے ہیں، اور بہت کیسز میں نئی ٹیکنالوجی کے ایجاد ہونے کی وجہ سے کہ جس میں وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو عموماً بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ معاشرہ جس کو جدید معاشرہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ قدیم معاشرے کی پیروی کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی جان لینا خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز سے منع کیا ہے کہ بیٹیوں کو برا سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ وہ شفقت کرنے والی اور قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک اور موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی دونوں خواتین کو خواہ والدہ ہو یا بیٹی، ان کے اتنے حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جو شخص 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردہ ثابت ہوں گی، یعنی اس کی نجات کا ذریعہ
اور سبب بنیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔